والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب ساتھی دل جے محبت سا جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات گرامی تے درود اے سلام جو نظرانو پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق احترام جناب حاجی سارن خان منگوانو صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع مٹیاری، مجھو بھا مولانا رجب نو پوٹرو صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع مٹیاری، برادر محترم سلیم سندھی صاحب، برادر مکرم نصیر میمن صاحب، اسٹیج تے موجود عہدیداران، ذمہ داران، عمائدین، پنڈال میں موجود مجھا غیرت مند، جرت مند، دلیر مجاہد ساتھیوں، ما جمعیت علماء اسلام تحلقے جماعت، بالخصوص امیر جماعت تعلقہ مولانا شیراز احمد صاحب، اے انجے رفقائے کہا کہ سعید آباد ٹول پلازا تے تاریخی دھرنے جے انعقاد تے دل جے گہرائن سا مبارکباد پیش کریاں تو دھنی در دعا کریاں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے دوستن جے ہن محنت محبت کے پنجے بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، 8 فروری کو پورے ملک میں انتخابات ہوئے. 9 فروری سے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، جی ڈی اے کے کارکنان سندھ میں سراپا احتجاج ہیں. کس بات پر ہم روڈوں پر ہیں اور راستوں پر ہیں؟ کیوں کر ہر آئے دن ہمیں نیشنل ہائی وے اور موٹر وے بلاک کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے جب میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ
الیکشن ورک کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے کندکوٹ میں، شکارپور میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، گھوٹکی میں اپنے جماعت کے امیدواران کے ورک کے سلسلے میں پروگرامات کیے. اس اسٹیج پر کی گئی میری گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے، میڈیا پر موجود ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے. میں نے وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے موجودگی میں کہا تھا کہ 70 میں عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کی رائے کو قبول کرنے سے انکار کیا گیا، ایک لاڈلے کو اقتدار میں بٹھانے کی سازش کی گئی. میں نے الیکشن سے 15 دن پہلے ان اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ تک معلومات ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ میں لگا کر پیپلز پارٹی کے مرضی پر حلقہ بندیاں کروا کر آروز ڈی آروز ان کی مرضی پر لگوا کر پریزائیڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر ان کے مرضی کے لگوا کر یہاں عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ فیصلہ کر لو کہ آپ نے ایک لاڈلے کو سنبھالنا ہے یا ملک سنبھالنا ہے، لاڈلا بچائیں یا ملک بچائیں. میری بات شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آئی اور عوام کی رائے کو لات مار دی گئی. آر ٹی اے سسٹم 2018 میں بٹھایا گیا، 2024 میں پورا نیٹ ورک بٹھایا گیا. اور دھاندلی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نگران وزیر اعلیٰ زرداری صاحب کے مرضی پر لگایا گیا، نگران صوبائی وزیر ان کے مرضی پر لگائے گئے، پھر حلقہ بندیاں ہوئی. الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام بھی گئی، مسلم لیگ نون بھی گئی، ایم کیو ایم بھی گئی، قوم پرست جماعتیں بھی گئی. اور سندھ میں ہونے والی نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن نے ہماری تمام درخواستوں کو اٹھا کر ردی ٹوکری میں پھینک دیا اور 100 میں 100% منوعاً پورے صوبہ سندھ میں حلقہ بندی کی درخواستیں پیپلز پارٹی کی قبول کی گئی. یہاں سے دھاندلی کا آغاز ہوا. پھر آروز ڈی آروز کون سے لگائے گئے جن کو آج سے 15 سال پہلے 18 سال پہلے زرداری صاحب نے نوکری دی، جن کی پوسٹنگ ایک ایم پی اے کے فون پر ہوتی ہے، جن کا ٹرانسفر اور تبادلہ ایک ایم اے کے فون پر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے نوازے گئے افسران، پیپلز پارٹی کے نوازے گئے یہ آروز اور ڈی آروز ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. پھر لسٹیں لی گئی پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے، بتلاؤ آپ کے مخالف کی پولنگ کون سی ہے. فوج وہاں مقرر ہوگی، رینجرز وہاں مقرر ہوگی، آرمی وہاں ہوگی، پولیس وہاں ہوگی، کمانڈوز وہاں ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اردو میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ پورا پاکستان مجھے سن سکے. جن کو سنانا چاہتا ہوں وہ بھی مجھے سن سکے، سمجھ سکے، کہیں سے ان کو ٹرانسلیشن نہ کرانی پڑے، کیونکہ میرے صحافی بھائی بھی بڑے کمزور دل والے ہیں. جس طرح میں بولوں گا اس طرح یہ بھی ٹرانسلیشن کر نہیں سکیں گے. میں ان کو مروانا نہیں چاہتا، میں خود اردو میں بولنا چاہتا ہوں تاکہ میرے صحافی بھائی کم سے کم امتحان میں نہ آئے، وہ خود مجھے سنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ادھر نہ ادھر صحیح لفافہ بیٹھا تھا ادھر.
اسا کے حکومت نے وہ ڈبل تری نہ سو ایڈوانس میں الیکشن جا کر تلایا اسا جا مرنا بھی چندے تے پرانا بھی چندے تے الیکشن بھی چندے تے تو ہکڑو جو کون اکیلو مجھے سجے دھرنے تے بھاریاں مطلب کہ سلام تو پیش کر مجھے من کو آئیو ہاں پیر صاحب جو ہے حر تا جمعیت وارن تے بھاریا ہاں پیر صاحب پاگارے جا حر مزاق نتھو اے جمعیت جا جیالا اے پیر پاگارے جا حر رہا جنن ہتا انگریز کے بھجایو ہو آیا 70 سالن کا پوما کے محسوس تھی رہے ہوا تا شیخ الہند جا وارث اے سور بادشاہ دا وارث گجی کرے سندھ ماں انگریزن جے پٹن کے بھجائیں گا انشاءاللہ یہ تاریخ بیر دہر جندی انشاءاللہ میرے محترم دوستو ابا کاوڑ لگئی چاہ آپریشن تکے بین جی تو کیا تو چوتے ہیں ابا تا بیو نا تا جے کرے سلو مسلو تو جماع جا کار کو نبیو بیو بابا وہ دوست بے جماع جا کار کو نبیو صاف ہی اگے علائی کیے ہو برداشتہ کرنے من کے انہیں وقت تا زرداری انہیں جلہ مسلو نہ ہے تا وڈو مسلو آئے بھی بدائی چلیا جن جے وچے میں بیٹھا ہے ہاں حکومہ کی خبر آ میرے بھائیوں نگران وزیر اعلیٰ کے ذریعے دھاندلی حلقہ بندیوں کے ذریعے دھاندلی آروز ڈیاروز کے ذریعے دھاندلی لسٹیں لی گئی مخالف امیدوار کی پولنگ بتاؤ پیپلز پارٹی کے کہنے پر وہاں پر آرمی اور رینجرز کی ریکمنڈیشن ہوتی رہی پھر ہاؤسز سے لسٹیں بنتی رہی کہ کون سا پریزائڈنگ آفیسر لگانا ہے کون سا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر لگانا ہے ان کے مرضی کے پریزائڈنگ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر لگائے گئے اور اس کے بعد الیکشن کی رات کو ایک ایم پی اے کو پورے صوبہ سندھ میں کراچی سے کشمیر تک کہیں ایم کیو ایم کے کہیں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو 50 ہزار ووٹ کی پرچیاں دی گئی ایڈوانس یعنی ہر ایم این اے کے نیچے 2 ایم پی اے ہوتے ہیں ایم این اے کے لیے 1,00,000 جعلی ووٹ ایم پی اے کے لیے 50,000 جعلی ووٹ پھر یہ ان کے ایمان پہ تھا کہ کتنے ڈال سکے کہیں کوئی 5,000 ڈال سکا کہیں کوئی 10,000 ڈال سکا کہیں کوئی 15 ڈال سکا کہیں کوئی 20 ڈال سکا کہیں کسی نے 50 ڈالے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لاڑکانہ میں پرچیوں کے بعد بھی وہ نہیں جیت رہے تھے آخر میں لاڑکانہ میں یہ کام ہوا کہ ڈبے کے ڈبے تبدیل کیے گئے ایک ڈبے جو عوام نے بھرے تھے وہ اٹھا کر پھینک دیے گئے اور ہاؤس سے بھرے ہوئے ڈبے لا کر اور پھر کہا گیا ہمارے چیئرمین صاحب جیت گئے مبارک کو مٹھائی کھاؤ بھائی میں 15 دن سے چیخ رہا ہوں نا میں 15 دن سے سراپا احتجاج ہوں نا میرے یہ ہزاروں کارکن سراپا احتجاج ہے نا اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو بلاتے کیوں نہیں ہو مجھے بلا تو لو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لگ پتا جائے گا کہ تم جیتے ہو یا جمعیت اور جی ڈی اے والے جیتے ہیں بلاؤ پتہ چل جائے گا پھر نیٹ ورک جام کر کے دھاندلی کی گئی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ لاڈلا منتخب کرو یہ ملک کا انتخاب کرو ہم پاکستان بچانا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں اسی ملک کے لیے اسی ملک کے جمہوریت کے لیے اسی ملک کے آئین کے لیے اسی ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے رہنے کے پاداش میں ہمیں
بم دھماکے دیے گئے، میرے قائد پر 3 خودکش دھماکے کیوں ہوئے؟ کیا میرا قائد کا کسی پر زمین کا تکرار ہے کسی کے ساتھ؟ عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش دھماکہ کیوں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے پر حملہ کیوں؟ اکرم خان ترانی پر حملہ کیوں؟ خار میں، باجوڑ میں ایک ورکرز کنونشن سے 80 جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے جنازے کیوں؟ حافظ حمداللہ پر حملہ کیوں؟ میرے والد شہید اسلام علامہ خالد محمود سومرو کا گولیوں میں چھلنی جنازہ کیوں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ میرے اکابرین کا جرم کیا ہے؟ میرے کارکن کا جرم کیا ہے؟ میرے قائد کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے کارکن کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی دی ہے، اس نے منبر کو، محراب کو، مسجد کو آپ کے آئین کے ساتھ کھڑا کیا، آپ کے جمہوریت کے ساتھ کھڑا کیا، آپ کے پارلیمان کے ساتھ کھڑا کیا، لیکن شاید آپ کو ہمارا یہ جمہوری رخ پسند نہیں آ رہا۔ اب تم بھی آزاد ہو، ہم بھی آزاد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے حکم پر ہم اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ ملک کے چوروں، لوٹوں اور لٹیروں کو انشاءاللہ اسی دھرنوں میں دفنا کر دم لیں گے۔ نعرہ تکبیر! لبیک لبیک! لبیک لبیک! لبیک لبیک! سبھی جو آزادی اساں چور لکھا وٹھنا سی، ہم چوروں سے لیں گے، ہم ڈاکوں سے لیں گے، ووٹ چوروں سے لیں گے، مینڈیٹ چوروں سے لیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ ہم پرامن تھے، ہم پرامن ہیں، ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ بے شک اس سے زیادہ میں اور کیا پرامن رہ سکتا ہوں کہ اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا اور اسی ایمبولنس کے اوپر کھڑا ہوا کہ سندھ کے کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اور کیا امن کی بات کروں، اس سے زیادہ اور کیا امن دو؟ اور شاید جمعیت کے کارکنوں ذرا توجہ سے سنو، ذرا غور سے سنو، ہم روڈوں پر کیوں ہیں؟ ہماری اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ شاید دنیا کو بھی توجہ ادھر، ہمارے اس امن کا چہرہ پسند نہیں آیا۔ ہمیں سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ ہمیں سزا اس بات کی کہ ہم داڑھی اور پگڑی والے ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم دیندار ہیں، اور امریکہ مولویوں کو پسند نہیں کرتا۔ امریکہ مولویوں کو پسند نہیں کرتا، ورنہ ہم سے زیادہ معتدل کون ہو سکتا ہے؟ میرے قائد مولانا فضل الرحمان سے زیادہ سیرت سیاستدان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید مولانا کی پگڑی قبول نہیں، مولانا کی داڑھی قبول نہیں، مولانا کا مذہبی چہرہ قبول نہیں۔ ہمیں سزا مل رہی ہے حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ہمیں سزا مل رہی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ہمیں سزا مل رہی ہے افغانستان پاکستان کے درمیان امن کا کردار ادا کرنے کی، ہمیں سزا مل رہی ہے وڈیروں، سرداروں، نوابوں، لوٹوں، لٹیروں کے خلاف جہاد کرنے کی، ہمیں سزا مل رہی ہے پاکستان کے سرحدات کے حفاظت کرنے کی، ہمیں سزا مل رہی ہے سکھر، حیدرآباد، کراچی کے مساجد کے چوکیداری کی، ہمیں سزا مل رہی ہے نمرتا اور نوشین کے کیس لڑنے کی، ہمیں سزا مل رہی ہے امام بارگاہوں، مندروں، مسجدوں، درگاہوں میں ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں لگنے والی آگ کو بجھانے کی۔ اگر یہ جرم ہے، سن لو، سن لو، سن لو، اگر قبلہ اول کی جنگ لڑنا جرم ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا جرم ہے، امن کی بات کرنا جرم ہے،
ہے، غریب کی جنگ لڑنا جرم ہے۔ کل بھی یہ جرم کیا تھا، آج بھی یہ جرم کیا ہے، آنے والی کل بھی یہ جرم کرتے رہیں گے۔ کوئی مائی کلال ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام سندھ جو دو، سندھ جو دو۔ صحافی بھی بڑے عجیب دوست ہیں میرے، سوال کرتے ہیں نیٹ بندہ کا ریکارڈ کہو گھر ونی اپلوڈ کرو، کاتوں بلا کرنا بچا حالی تہے بلا کے یہ مطلب ماں آئیس پہ کوڑ نہ تو گلایا ماں حلفن تو جو مطلب آئیس پہ تو بھٹ شاہ تائن ٹریفک بلاک بھٹ شاہ تائن یہ تو بہت 2.5 کلاک 3 کلاک پہریوں جی گالا ہانے علیہ چاہ شروع ہیرے حیدرآباد تائیں ہوں دی مجھو خیالات ہیرے مورے تائیں ہوں دی سکرٹ تائیں ہوں دی انشاءاللہ کاتوں بلا کنالی اساں بلا کیوں تسین انہیں سمجھے ہوتا ہے مکھن جو چانو ہیں ایڑا نیڑیے میں پھاتھائیں انہیں اندر دا ونجا انہیں باہر دا لکھا اسد اللہ کھوڑے چوانی جھل دبا پٹر ہانے خبر پہ وہ ملا چھاتی دا ہے ہاں ماں تا کندھار آیا تہاں کندھار چھو ماں کندھار آیا تارو کندھو جھلیو کندھو جھلی نو تا کم تھی دو انشاءاللہ آیا جی ہیرے رسک صحیح ماشاءاللہ کیمرہ کو گھماؤ ذرا ہیرے رسک صحیح ہے کندھ جھلیو بیٹھا تھا مڑ سوڑو کندھ جھلیو بیٹھا تھا صحابی بھائی بھی بڑے عجیب ہیں، توجہ ادھر میری طرف کارکن حضرات میرے بھائیوں، کہتے صحیح عجیب بات ہے، کہتے صحیح عجیب بات ہے۔ کل تک آپ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ دھاندلی کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، آج پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کہاں کی ماجرا ہو گئی؟ ارے بھائی ہم پی ٹی آئی والوں کے گھر نہیں گئے، پی ٹی آئی والے ہمارے گھر آئے ہیں۔ 16 سال کے بعد اگر خان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہے کہ مولانا کے بغیر نہیں چل سکتے تو بات اچھی ہے، اس کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ یہ ملک مولانا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نعرہ تکبیر! اب راج کرے گا مولانا، اب راج کرے گا، اب راج کرے گا، اب بات چلے گی، اب سکہ چلے گا۔ پی ٹی آئی نے 90 سیٹیں حاصل کی ہیں، کتنی؟ بولو بھائی کتنی؟ جس کی توجہ نہیں وہ بولے ذرا زور سے، کتنی؟ جس کی توجہ نہیں وہ زور سے بولے۔ توجہ ادھر، توجہ ادھر، غور سے سنو، یہ میں فضول باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سیاسی کارکن ہیں، ایک تحریک کا آغاز کیا آپ نے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم روڈ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مولانا کے پاس پی ٹی آئی والے کیوں جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں، لکیر کے فقیر نہ بنے۔ سلیم کہہ رہا ہے کہ آپ بلاول کی طرح بچے نہیں ہیں، ذرا توجہ سے بیٹھو، آپ سمجھدار ہو۔ سنیں ذرا، پی ٹی آئی نے کتنے سیٹیں لی ہیں؟ کتنی؟ اور نواز شریف صاحب نے 73 جی 74 اور ایم کیو ایم نے 17 15، پیپلز پارٹی نے 54 بھائی 90 سیٹیں لی ہیں، بھائی 80 سیٹیں لی ہیں، بھائی یہ 55 سیٹیں لی ہیں، بھائی یہ 15-17 سیٹیں لی ہیں۔ جاؤ نا پارلیمنٹ، رخ کرو نا پارلیمنٹ کا، لیکن جس کو دیکھو مولانا کے گھر آ رہا ہے، 90 سیٹوں والا بھی مولانا کے گھر، 80 سیٹوں والا بھی مولانا کے گھر، 50 سیٹوں والا بھی مولانا کے گھر، 20 سیٹوں والا بھی مولانا کے گھر۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا
نظریاتی اختلافات تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں۔ پی ٹی آئی کے وفد کو جو آیا ہے 16 سال پہلے آنا چاہیے تھا کہ مولانا آپ ہمارے بارے میں ایک سوچ رکھتے ہیں، آپ کی جماعت ہمارے بارے میں ایک سوچ رکھتی ہے، ہم اپنے دماغ کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کے خدشات کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، یہود اور ہنود کی غلامی نہیں کریں گے۔ ہم اس وقت بھی ان کو گلے لگا لیتے، لیکن آج بھی 16 سال کے بعد وہ اگر مولانا کے گھر آئے ہیں، ان کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، نظریے کو بدلنا ہوگا، امریکہ کے غلامی سے نکلنا ہوگا، یہود اور ہنود کے غلامی سے نکلنا ہوگا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی یہود کی سوچ کے ساتھ، اسی پرانی سوچ کے ساتھ میدان میں رہتی ہے، کل بھی ہم ان کے خلاف ہیں، آج بھی خلاف ہیں، آنے والے کل بھی ہم ان کے خلاف رہیں گے۔ واضح فیصلہ ہے، صاف فیصلہ ہے۔ لیکن اگر وہ امریکہ سے نکل کر مولانا کے پاس آ رہا ہے تو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ وہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، اور سارے بھولے اگر مولانا کے دروازے پر آئیں تو اسی کو فضل الرحمان کہتے ہیں، اسی کو فضل الرحمان کہتے ہیں۔ لہذا ایک بات سنو، کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، آج پی ٹی آئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کچھ سوچو بھی صحیح، ذرا سیٹیں تو اٹھاؤ، ذرا سیٹیں تو اٹھاؤ، 2018 کا رزلٹ تو اٹھاؤ، توجہ ہے؟ ذرا ادھر یہ میرا جملہ انتہائی توجہ سے سنو، دماغ ادھر حاضر کرو، سنو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ 2018 کے نتائج اٹھاؤ، آج جتنا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ہے، تقریباً 2018 میں بھی اتنا ہی مینڈیٹ پی ٹی آئی کو تھا۔ آج جتنا مینڈیٹ مسلم لیگ کو ہے، 2018 میں بھی اس کے لگ بھگ مینڈیٹ مسلم لیگ کو تھا۔ آج جتنا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو ہے، 2018 میں بھی اتنا ہی مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو تھا۔ اس وقت بھی ہم نے کہا کہ دھاندلی ہوئی، نتائج نہیں مانتے۔ آج بھی ہم نے کہا دھاندلی ہوئی، نتائج نہیں مانتے۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا رہی تھی، مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنا رہی تھی، تو انہوں نے بھی کہا ہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت بنا رہی تھی، ایم کیو ایم حکومت بنا رہی تھی، جی ڈی اے حکومت بنا رہی تھی، انہوں نے کہا ہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ آج دیکھ رہے ہو نا، مسلم لیگ نون اسی مینڈیٹ کے ساتھ جو 2018 میں ہوا، پھر کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی اسی مینڈیٹ کے ساتھ کہتی ہے دھاندلی نہیں ہوئی، پی ٹی آئی اسی مینڈیٹ کے ساتھ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب پیپلز پارٹی مسلم لیگ حکومت بنا رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کہتی ہے حکومت نہیں بنا رہے، اس لیے دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم تو اس وقت بھی اسی موقف پہ تھے، آج بھی اسی موقف پر ہے، نہ کل موقف بدلا تھا نہ آج بدلا ہے۔ سوال مجھ سے مت کرو، نواز شریف، شہباز شریف، عاصم زرداری، بلاول بھٹو، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے کرو۔ ہم نے تو کل جو موقف اپنایا تھا، آج بھی اسی موقف پہ کھڑے ہوئے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مدنی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، آج سعید آباد میں جمعیت۔ بات صحیح ہے، سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ ایک سال میں نے پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دی، پیر سائی پگاڑا کے خدمت میں، سائی صدر الدین شاہ صاحب کے خدمت میں، مسلم لیگ کے دوستوں کے خدمت میں، ایم کیو ایم کے دوستوں کے خدمت میں، قوم پرست دوستوں کے خدمت میں، کہ آئیں سندھ میں ایک گرینڈ الائنس بناتے ہیں۔ میری محنت، میرے جماعت کے محنت کے نتیجے میں ہم نے ایک گرینڈ الائنس بنائی، اور اس گرینڈ الائنس کو
عوام نے اتنی بڑی پذیرائی دی کہ میں زندگی میں کبھی نہیں سوچ سکتا. کیا سن امن مارچ آپ سے بھول گیا ہے؟ یہی شہید آباد، یہی حالات، ایسے لگ رہا تھا کہ عوامی سمندر کے درمیان میں سے ہم گزر رہے ہیں. عوام جمعیت علماء کے ساتھ کھڑی ہے، عوام پیر سائی پگاڑا کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ چور کے دروازے سے آئے ہیں. ہم آپ کو سندھ پر مزید مسلط نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سندھ کے سوداگر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جزیرے وسائل زمینیں کاروں در بیچنے والے ہیں. اس لیے کہ آپ ہسپتالوں کے، اسکولوں کے، روڈوں اور راستوں کے پیسے کھانے والے ہیں. اس لیے کہ آپ نوکریاں بیچنے والے ہیں. اس لیے کہ آپ پبلک سروس کمیشن کا پیپر آؤٹ کر کے کروڑوں روپے میں سوداگری کر کے ان بچوں کے مستقبل کا سودا کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے سندھ کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے. ہم آپ کو اقتدار کرنے نہیں دیں گے. 2-3 بندوں نے کہا ہے ہم آپ کو حکومت چلانے نہیں دیں گے. ہم آپ کو آسانی کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے نہیں دیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو الیکشن سے 15 دن پہلے خبردار کیا تھا کہ بتاؤ ملک بچانا چاہتے ہو یا توڑنا چاہتے ہو. آپ نے کراچی میں ایک لاڈلا، اندرون سندھ میں دوسرا لاڈلا مسلط کر کے ملک کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا. آپ ملک کے تنخواہ دار ملازم ہو. آپ تنخواہ لے کر پاکستان کی چوکیداری کرتے ہو. آپ تنخواہ لے کر پاکستان کرتے ہو. ہم بغیر تنخواہ کے خون دے کر اپنے بڑوں کے گولیوں میں چھلنی جنازے اٹھا کر بھی اس ملک کے آئین کی بات کر رہے ہیں، پارلیمان کی بات کر رہے ہیں، اس ملک کی بات کر رہے ہیں. آپ کو عوام کے اس چرائے ہوئے مینڈیٹ کا جواب دینا ہوگا. چوروں کو گھر بھیجنا ہوگا، ورنہ انشاءاللہ آپ کی گولیاں ختم ہوں گی، ان مجاہدین کے سینے ختم نہیں ہیں. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ بزدل میرے ساتھ کوئی نہ چلے. آپ کے جیبوں میں موبائلیں ہیں، ذرا نکالیں، میری یہ گفتگو ریکارڈ کریں اور اس کو بعد میں جا کے اپلوڈ کرنا. واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹھو بھائی، وہ ٹوپی والے جہاں ہو وہاں سے بھرو. یہ میری بات بھرو، ریکارڈ کرو اور اس کو بعد میں وائرل کرو. میں سندھ میں رہنے والے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے مخاطب ہوں، عہدیداروں سے مخاطب ہوں، اپنے والد کے محبین سے مخاطب ہوں، اپنے محبین سے مخاطب ہوں کہ میرے ساتھ وہ چلے جو قربانی کے جذبے سے سرشار ہو، جو شہید خالد محمود کی طرح اپنا سر کٹوانا جانتا ہو. ابھی شاید بزدل میرے ساتھ نہ چل سکے، میرے ساتھ وہ چلے جو اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر گھر سے باہر نکل جائے. میں اپنے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے محبین سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے والد کے محبین سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی وقت بھی سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. اور مجھے پتا چلا ہے خفیہ اجلاس بلائیں گے، رات کو 12 بجے نوٹیفیکیشن نکالیں گے کہ صبح 8 بجے اجلاس ہوگا تاکہ یہ حلف لے سکے، یہ وزیر اعلیٰ بن سکے. 12-8 گھنٹے کے نوٹس پر اجلاس بلایا جائے گا. میں جمعیت کے کارکنوں کو آپ کے کیمرہ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ آپ بھی 8 گھنٹے کے نوٹس کے لیے تیار رہے، 12 گھنٹے کے نوٹس کے لیے تیار رہے. پیسے ہیں، ابھی بیٹھے ذرا، پیسے ہیں تب بھی تیار رہے. پیسے نہیں ہیں قرض لو، ماں بہنوں اور بیٹیوں سے پیسے لو، ان کے زیوروں کو بیچو. یہ دین کا
کا مسئلہ ہے، یہ دھرتی کا مسئلہ ہے، یہ سندھ کا مسئلہ ہے، یہ ظالم کے خلاف جہاد کا اعلان ہے۔ سندھ اسمبلی کے گیٹ پر میں نے بیٹھنا ہے، لیکن مجھے سندھ سے 10 لاکھ کارکن چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہم اعلان کریں گے، آپ نے 9 سال میرے والد کے بعد مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اس تحریک میں بھی کوئی کارکن مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 8 گھنٹے میں پہنچنا پڑا تو 8 گھنٹے میں آپ کراچی پہنچے۔ لبیک 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 لبیک، قائد کا ایک اشارہ، قائد کا ایک اشارہ۔ تیار آیا بابا ہے مجھے گفتگو سبنی تائیں پجایو پہنے موبائل ان کے ذریعے تو بزدل ماسا نہ ہلی سگنو موسا محبت کا نوارا گھر وہن یا دعویٰ کوڑی ہوگی، مجھے والد سا محبت کا نوارا گھر وہن کوئی یا دعویٰ کوڑی ہوگی، جمیعے جو کارکن سنائن وارو گھر وہے کوئی یا دعویٰ کوڑی ہوگی۔ ماں سر اڈیے تے رکھی بیٹھو ہاں ماں کے اکیلو چھڑیو ماں سا گد نبی ہو پو یا محبت کی دعویٰ کوڑی ہوندی۔ جے کریں 8 کلاکن میں چواں پہنچنو آتا تا 8 کلاکن میں کراچی پہنچنو، بندہ چڑو پہ بندھائی دو، بندہ چڑو پہ بندھائی دو، قرض وٹھی چڑو پہ قرض وٹھی دو، دکان بند کرنا پون بند کر دو، دنیا چھڑیو پون چھڑی دو، پکو وائی دو، مرسانہ وائی دو۔ کراچی اسمبلی کے باہر 10 لاکھ لوگ جمع کر کے ان کو حلف اٹھانے نہیں دیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا ان کو حلف اٹھانے، ان کو حلف اٹھانے، ان کو حلف اٹھانے۔ اگلا دھرنا ہفتے والے دن بھٹا سجاول پل پر ہوگا۔